اچھا، عضلاتی تحریک، عضلاتی شوگر جسے کہتے ہیں، عضلاتی تحریک اور ذیابیطس۔ اچھا، جب قلب و عضلات میں تحریک ہوتی ہے تو اعضاء کے لازمی تعلق کی وجہ سے اعصاب میں تحلیل اور جگر و غدد میں تسکین واقع ہو جاتی ہے۔ اس عضوی تسکین کے سبب جگر و غدد کا فعل سست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے غدد سے نکلنے والی رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے، اور عضلاتی سوداوی رطوبات کی تعدیل بھی نہیں ہو پاتی، یعنی جگر انگوری شوگر کو قبضی شوگر میں تبدیل ہی نہیں کرتا۔ یہی انگوری شوگر براہ راست غیر مبدل حالت میں مل کر براہ راست خون میں ملتی چلی جاتی ہے، جس سے اس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو عضلاتی تحریک میں شوگر لو ہو جانی چاہیے، کیونکہ اگر وہ زیادہ مطلب برن ہوگی زیادہ تو اس کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جانی چاہیے، لیکن چونکہ وہ براہ راست لیور سے ادھر بلڈ میں چلی جاتی ہے، اس لیے وہ شوگر جو ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس میں میں تو ویسے نہیں سمجھتا کسی، میں سے سالوں کو مٹھائی بھی کھاؤ جی، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی کرو، صرف یہ ہے کہ ہاضمہ شازمہ اپنا ٹھیک رکھو کہ وہ جو کچھ کھا رہے ہیں آپ وہ ہضم تو ہو نا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کو، جیسے اعصابی شوگر میں تکلیف ہو۔ اچھا، تو خون میں سوداوی مادوں گلوکوز غیر مبدل حالت میں براہ راست خون میں ملتی جاتی ہے، جس سے اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ خون میں سوداوی مادوں کی کثرت کی وجہ سے خشکی غالب آ جاتی ہے، تمام سوداوی علامات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف عضوی انتقال خون کی طبعی اور فطری گزرگاہ کے مطابق اعصاب اور دماغ میں تحلیل ہو جاتی ہے، یعنی خون جو ہے وہ دل سے نکلتا ہے، غدد سے دماغ میں، یہ اس کی فطری انتقال خون کا وہ چکر ہے نا، تو یہ متاثر ہو جائے۔ حالت تحلیل میں اس کے اندر ایک عضوی اور فعلی ضعف پیدا ہو جاتا ہے، جس کے سبب اعصاب کے تحت کام کرنے والے غدد اپنی وہ رطوبات ضرورت کے مطابق نہیں دیتے جو گلوکوز کو قابل ہضم بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں آنتوں سے آنے والے گلوکوز خون میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ یہ شوگر بہت زیادہ نہیں ہوتی اور خون کو چندہ نقصان بھی نہیں پہنچاتی۔ علاج کے لیے اگر غدی تسکین کو تحریک میں تبدیل کر دیا جائے تو یقینی علاج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے غدی عضلاتی غدی اعصابی ادویات استعمال کرنا چاہیے۔ صفوف ذیابیطس، یہ جو ہے نا کلونجی، رائی، تخم میتھی، اجوائن اور حب الرشاد کا صفوف، یہ بالکل اس عضلاتی شوگر کا یقینی علاج ہے۔ دوسری ایک معجون ہے، آساروں ہے، سنبل طیب ہے، اور زنجبیل ہے، دار چینی، کچور، کباب چینی، یہ بہت اچھی یہ معجون ہے بنتی ہے۔ صابر ملتانی صاحب کا وہ نسخہ جو ہے جس میں رائی 10 تولے، زعفران ہے، کشتہ شنگرف ہے اور کشتہ تلا سونا ہے، یہ نفوذی گولیاں بنا لیں، اور حکیم صاحب کا یہ نسخہ غدی تحریک کے لیے اور حرارت اصلیہ کی تولید میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اچھا، عضلاتی تحریک کے مریضوں کو زیادہ محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ سے اجتناب کرنا چاہیے، غذا میں لحمیات اور گرم اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس بات کی تدبیر کریں کہ مریض کو قبض نہ ہونے دیں۔ اس قبیل کے دوسرے نسخہ جات آپ کے بہترین علم اور معمول میں ہیں۔ اچھا جی، تیسری آخری غدی شوگر یعنی اعصابی تسکین، وہ اعصابی تحلیل تھی، یہ اعصابی، اب تحریک اعصابی، یہ اعصابی تسکین ہوگی۔ غیر طبعی حالت میں جس میں گلوکوز کی مقدار خون پیشاب میں بڑھ جاتی ہے وہ ہے جس میں غدد جگر میں تحریک، اعصاب و دماغ میں تسکین، قلب و عضلات میں تحلیل واقع ہے۔ جب جگر کے فعل میں تیزی آ جاتی ہے تو وہ اپنی رطوبت کو تیزی سے خارج کرنے لگتا ہے، جس سے اس کے اندر ذخیرہ شدہ شکر قبضی بھی تیزی سے خارج ہونے لگتی ہے۔ ادھر کیموس میں موجود
شکریلے مادے بھی اس کے ساتھ مل کر اس کی مقدار کو بڑھاتے جاتے ہیں، لیکن عضلات میں تحلیل کی وجہ سے یہ شکریلے مادے نہ تو عضلات کی ساختوں میں جمع ہوتے ہیں اور نہ ہی برن ہو کر انرجی پیدا کرتے ہیں، جس سے شکریلے مادوں کا صرف اور استحالہ نہیں ہو پاتا اور یہ دوبارہ جوئے خون میں ملتے جاتے ہیں، جس سے حد مقدار مناسب سطح سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اعصابی تحریک پیدا کر کے جگر کے فعل کی تیزی کو کم کیا جائے اور عضلات میں تسکین پیدا کر کے وہاں پر شکریلے مادوں کو رکنے اور کیمیاوی عمل سے قوت و توانائی پیدا کرنے کا باعث بننے دیا جائے، کیونکہ آخر شکر نے کام تو عضلات ہی کے آنا ہوتا ہے نا، جو موجود رہ کر بھی اور ایندھن بن کر بھی وہ ہر حالت میں عضلات میں کو قوت یقینی دے گی اگر برن ہوگی۔ چنانچہ اعصابی گدی اور اعصابی عضلاتی نسخہ جات سے کیمیاوی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ایسی چیز کے لیے نا شدید نمبر 6 بڑا کام کرتی ہے، اور وہ ہے کشنیز، زیرہ سفید، گوند ککر، تخم سرس اور کشتہ جست۔ یہ ایسی شوگر کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے۔ یہ ہم وزن لے لیں، ایک ماشا صبح دوپہر شام دیں، قبل غذا دیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جب بے انقلاب دیں، بہترین علاج ہے، نسخہ یہ ہے ریامند سارا، سکمونیا، سواگا برجاں اور ست ملٹھی، بہترین نسخہ ہے یہ اس کو اخراج کرنے کے لیے۔ 4 رتی سے 1 ماشا تک جناب یہ استعمال کرائیں۔ غدی قبض کے لیے بھی بہترین مسل ہے، اور دیگر مسل یہ ہے، ایک بہت زبردست مسل ہے جو صابر صاحب نے تجویز کیا ہوا ہے، کلمی شورا، سواگا برجاں، ریحان سارا اور سکمونیا، بہترین مسل ہے۔ اچھا، یرکان کے لیے بھی مفید ہے، اور اس مرض کے لیے اخراج صفرا کے لیے بھی اور دیگر غدی مواد کے لیے بھی بہترین مخرج ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ صابر صاحب کا نسخہ ریحان سارا اور شبیمانی 1 سے 4 رتی خون میں موجود صفراوی بگاڑ کو یکسر ختم کر دیتا ہے۔ اکثیرات اربع، اب میرے خیال ہے شاید اکثیرات اربع آپ میں سے کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا۔ صابر صاحب نے ایک دفعہ کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر مجھے طب کے معدوم ہونے کا ڈر نہ ہو تو میں ایک ہی نسخہ دے کے چلا جاتا، اور وہ نسخہ یہ اکثیرات اربع۔ 4 چیزیں ہیں اس میں، نشادر ہے، شورا ہے، پٹکڑی ہے اور سوگا بھی۔ اچھا، اکثیرات اربع کے استعمال سے بھی شوگر آنا ویسے بالکل بند ہو جاتی ہے۔ ایک نسخہ ہے جی، اندر جو تلخ ہے، 4 مغز ہے، تال مکھانہ، گوند ککر، مغز بنولا، یہ بھی ہم وزن کا صفوف بہترین نتائج دیتا ہے۔ اچھا، ملٹھی یا جوائن خراسانی کے استعمال سے بھی غدی شوگر ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا اس میں ہینگ اوور ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ بہرکیف یہ چند نمونے کے نسخے ہیں جو ضرورت کے مطابق آپ استعمال مفردہ کی تحریک کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اصول علاج یہ ہے کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، تو یہ طب ہے، پٹ دی رائٹ تھنگ ایٹ دی رائٹ پلیس۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ۔